अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। आज हमें स्काइप से ज्वाइन करें हफीज़ पाशा साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, ही इज़ हेल्ड अदर पोर्टफोलियोज, ही इज़ नाउ करंटली content with his life as an academician. Today is the last day of the year और आज हम assess करेंगे not only the two finance ministers we've had in this year but also their policies और अभी आज क्या complacency का वक्त आ गया है. Are we on the right path as every finance minister we have had in recent history always claims कि जी now we are on the path towards development. ये ही caretaker finance minister भी कह रही हैं. डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो. जी, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब, आई वांट टू स्टार्ट, आई मीन इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन बिकॉज इसहाक डार तो इकोनॉमिस्ट है ही नहीं और उसने घड़ी घड़ी अपनी पॉलिसी से ये शो किया है कि वो इकोनॉमिस्ट नहीं है और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को. बट आई वांट टू कंपेयर हिम विद द केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर. वो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पूरे रीजन की थी इन एशियन डेवलपमेंट बैंक. शी वाज आल्सो एज मे बी आवर व्यूअर्स डोंट नो बट वो जो जिससे वो डील करती हैं अपने कंट्री वाइज जो भी उनके रीजन में कंट्रीज़ होती हैं, तो वो पोर्टफोलियो 2-3 से 4 बिलियन से ज़्यादा डॉलर्स का नहीं होता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो ओवर अ 3-year पीरियड. वो जो कंट्री स्ट्रेटजी होती है यहाँ तो जी ट्रिलियंस के इकोनॉमी को डील करना है. तो आई डोंट नो व्हाट रेलेवेंट एक्सपीरियंस शी हैड अदर देन दैट शी वाज द केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर एज वेल. Dar Saab, as you know, is an accountant. He wants to balance the books irrespective of the damage he does to the economy. Can you make a quick comparison between the two? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, इस वक्त जो अहम है, मुझे इस लिहाज से अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें इस वक्त IMF प्रोग्राम की छतरी की ज़रूरत इसलिए है कि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है. और उसके साथ साथ अब आप ये देखिए कि रिजर्व्स का लेवल भी हालांकि कल कुछ बढ़ा है मगर उसके बावजूद अभी भी काफी कम है. और हम इस वक्त स्टैंड बाय में हैं. इससे पहले हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में थे. उस लिहाज से अगर आप देखें तो जब इसाक डार आए पिछले साल टेक ओवर किया 27 सितंबर को ओथ लिया था जी उन्होंने 2022 को. जी उन्होंने ही डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट ऑल द एग्रीमेंट्स जो IMF के साथ उस प्रोग्राम में हुए थे. Okay, before we proceed further, Dr. Saab, please also tell us whether the agreements that we had made were good for the economy or not. बात दरअसल ये है कि हमें इसलिए इसकी जरूरत थी कि रुपए की कदर जो है मुनासिब लेवल पे हो. जिस तरह उन्होंने कहा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी को प्रमोट किया था, उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो आप अपने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देना चाहते हैं अच्छी कीमतें देकर, और दूसरी तरफ आप दरामदात को कम करना चाहते हैं ताकि इंपोर्ट्स का लेवल कम हो जाए और कीमतें बढ़ने से कम होता है. मगर हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के जो आए थे डार साहब, उनकी पॉलिसी ये रही है, जब वो पिछली मर्तबा भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि रुपए की कदर को मुस्तहकम रखें, बिल्कुल तकरीबन फिक्स करके रखें. तो उन्होंने 3-4 महीने तो ये कोशिश की मगर उसके बाद वो बेचारे भी कर नहीं पाए और साल के एंड तक रुपए की कदर 200 तकरीबन 88 रुपए तक गिर चुकी थी. डॉक्टर साहब, जस्ट टू पॉइंट आउट वन थिंग इज कि उन्होंने सितंबर के एंड से अक्टूबर में ये शुरू कर दिया था काम, और फंड की जो रिपोर्ट है उसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने 1-2 हफ्ते उसको सस्पेंड किया था, मार्केट बेस कर किया था फॉर द 9th रिव्यू, और वो 9th रिव्यू हुआ था शुरू आई थिंक बाय अर्ली फरवरी वो एग्री हो गया था, बट दे नेवर अपलोडेड इट बिकॉज ही देन रिट्रैक्टेड ऑन दैट प्लेज एज वेल. तो ये जो क्लेम कर रहे थे कि जी हमने सारी कंडीशंस मीट कर दी हैं, वो गलत स्टेटमेंट थी. जी तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ और वो प्रोग्राम सस्पेंडेड रहा मुसलसल और खत्म ही हो गया. राइट. और बड़े मुश्किल से नया स्टैंड बाय फैसिलिटी नेगोशिएट किया गया, जिसमें जब पेरिस में मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की, उस वक्त इसाक डार साहब को वो अपने साथ नहीं ले गए. जी. तो ये पोजीशन रही है. अब हमारे इस वक्त की जो माशाल्लाह
جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے کم از کم ایک بات تو انشور کروایا ہے کہ اسٹینڈ بائی فیسلٹی کا جو پہلا ریویو ہے وہ کامیاب ہو، اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی مارکیٹ میں کانفیڈنس یقیناً بڑی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ روپے میں کچھ تھوڑی بہت مستحکم ہوا ہے جی. بٹ ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کی ہے اسٹینڈ بائی، وہ اٹ از اینٹی پور، it is not pro poor, it is against the lower to middle income earners. اور چونکہ انہوں نے وہ جو ہے یوٹیلیٹیز کو تو میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں، وہ تو چلیں، وہ تو ڈیسیجن تھی دیٹ ہیز بین ان دا پارٹ آف دا فنڈ پروگرام فار دا پاسٹ 3-4 ایئرس کہ آپ نے یوٹیلیٹیز کو فل کاسٹ ریکوری کرنی ہے. اس کی اکنامک سینس سمجھ آتی ہے مجھے، حالانکہ اٹ ہیز اینگرڈ دا پیپل آف دس کنٹری، کیونکہ اب وہ افورڈیبل نہیں ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پیٹرول ہے. بٹ واٹ شی ہیز ڈن از دیٹ انہوں نے جی ایک ان بجٹڈ 80 بلین روپے کا اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ریمیٹنسز جو ہیں ان کو ہم انسینٹیوائز کریں گے without taking proper appropriate studies. She didn't have the time. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے 15 سپتمبر کو یہ اناؤنس کیا تھا اور 16 کو انہوں نے 20 بلین ریلیز کر دیا. اب یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. اگر یہ ڈیٹا دیکھیں جو فائنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ ہے، ریمیٹنسز تو بڑھے نہیں ہیں، وہ تو نومبر میں کم ہوئے، اکتوبر میں تھوڑے سے بڑھے تھے بٹ نومبر میں تو کم ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو غلط پالیسی تھی. دوسری غلط پالیسی جو میرے خیال میں انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بالکل کٹ نہیں کر رہی، وہ اسی پہ چل رہا ہے. تو کٹ جہاں آیا ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں آیا وچ ہیز امپلیکیشنز آن گروتھ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ون مائٹ ہیو ایکسپیکٹڈ اٹ فرام اسحاق ڈار، بٹ وڈ یو ہیو ایکسپیکٹڈ دیٹ فرام somebody who has studied this subject؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو پریشان کن بات ہے اس وقت جی وہ یہ کہ جو خبر آئی ہے کہ دسمبر 16 کو ہمارا جو نیٹ گورنمنٹ کی بجٹری بوروئنگز ہیں فرام دا بینکنگ سسٹم وہ بے تحاشا بڑھ چکا ہے، 200% more than even Dar Saab's last year. You know, so this is incredibly یہ حیرت انگیز ہے، اور اس کے یقیناً بہت سے وجوہات ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نے جو خرچے روزانے کے کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں لائے ہیں ہماری جو کیئر ٹیکر حکومت ہے. آپ کو تو حیرت ہوگی کہ پنجاب کی کیئر ٹیکر حکومت پہلی دفعہ پنجاب کی حکومت ڈیفیسٹ میں ہے. یعنی کہ بے تحاشا خرچہ اس حد تک ہو رہا ہے کہ ایک پروونشل گورنمنٹ ڈیفیسٹ میں چلے گئی. پنجاب پہلے کبھی نہیں تھا ڈیفیسٹ. اس کا بھی اب ماشاء اللہ ہی کہہ سکتے ہیں جی، اور تو کچھ نہیں نکلتا، بیکاز جو نقوی صاحب جو ہیں وہ سب کے فیوریٹ ہیں، اینڈ ہی از گوئنگ ود آل دیز کائنڈ آف ڈیلیگیشنز ابراڈ. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ ہی ہیز نو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرئنس آف دیٹ اسکیل. پنجاب از اے ہیوج پروونس. جی ایبسلیوٹلی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تقریباً اگر آپ نیٹ بیسس پہ دیکھیں آفٹر ایکسکلوڈنگ دی ڈپازٹس تو اس وقت تقریباً 4 گنا ہے پچھلے سال کے لحاظ سے. تو یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ مانیٹری ایکسپینشن جو ہے اس کی رفتار بڑھتی جائے گی. which explains the consumer price index. I mean وہ کتنا زیادہ جی 29.2% تھا نومبر میں, which is higher than the average for the first 5 months, which is I think about 28 point something. So yeah. Exactly, absolutely right. اب یہ ہے کہ دیکھیے اس کی وجوہات کیا ہیں. جی وجہ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں کنٹرول نہیں کیا گیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات ہے جو پریشان کن بہت زیادہ ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے جولائی کے بعد سے جی باہر سے پیسہ آنے کی رفتار بہت کم ہو چکی ہے, اور آج پوزیشن یہ ہے کہ ہر مہینے ہم جو قرضوں کی فورن قرضوں کی واپسی کی جو پیمنٹ کرتے ہیں جی, وہ نئے پیسے آنے سے بھی زیادہ ہے, اور اس کے نتیجے میں ریزروز پر پریشر پڑتا رہا ہے. صحیح.
تو یہ جب آپ کے پاس ایکسٹرنل فائنینسنگ منفی ہو جائے تو آپ کو ڈومیسٹک فائنینسنگ تو کرنا ہی پڑتا ہے. دوسری طرف آپ نے نان بینک بوروئنگ کو پچھلے 3-4 سال سے ختم کر دیا ہے جو کہ بہت ہی نامناسب پالیسی تھی. اب آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے بجٹ کو فائنینس کرنے کا ڈیفیسٹ کو, اور وہ ہے کمرشل بینک اور اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ. اس لیے یہ پیمانہ جو اس وقت ہے 4 گنا پچھلے سال سے ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. یہ بہت پریشان کن. And as I said, sadly, this is somebody who claims to have studied the subject who's doing this. اور جس کی وجہ سے ان کو no doubt یہ position offer ہوئی تھی اور انہوں نے accept کیا. Of course, she started off as she did the last time she was here کہ اگر مجھے پتا ہوتا اتنی خراب حالت ہے تو میں نہ لیتی. مگر وہ اس ملک میں رہ رہی تھیں. کیا ان کو بالکل نہیں پتا تھا؟ وہ SSGC میں کوئی چیئرمین تھی یا کوئی پوزیشن تھی ان کی, پھر کرانداز کافی مطلب ہے کہ اٹس ناٹ ایز اف شی واز ناٹ انگیجڈ ان دی اکانومی. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. Welcome back, ladies and gentlemen. Ji, Dr. Saab, so on a scale of 1 to 10, how would you rate Dar Saab with his extremely flawed economic policies, and how would you rate Shamshad Akhtar? Or you don't want to make that comparison? اگر آپ نمبر کے بجائے مجھے اجازت دیں جو ہم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ all right. Below the curve, both of them. وغیرہ اس میں یہ کہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب with all due respects to him, he is a very ماشاءاللہ کافی سینئر آدمی رہے ہیں. Senior in terms of years? اس وقت میں یہ کہوں گا کہ his performance is very much in the B- range, probably C+. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایف میں جانی چاہیے. He cost us $4 billion in lost remittances. In reserves, absolutely. In lost remittance inflows because of his stupid policy of controlling the rupee dollar. Because of that, our reserves were affected. جی, اور پھر ایکسپورٹس کو انہوں نے 110 بلین روپے کی ان بجٹڈ سبسڈی دی تھی الیکٹریسٹی پہ, اور ایکسپورٹس گر گئی تھی پچھلے سال. Absolutely. تو B-, C+. B- تو نہیں سر, B- میں تو خوش ہو جاتے تھے ہم. یہ تو میرا خیال میں D اور F کے درمیان ہے. D اس واسطے کیونکہ وہ سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے. تو میں C پہ مطمئن ہوں گا, اور ان کو اپنے جو اس وقت کے فائنانس منسٹر ہیں ان کو B-. دونوں کو B-. نہیں, ایک کو C اور دوسرے کو B-. I'm sorry, اسحاق ڈار صاحب let us down very badly. Okay. The problem, of course, is that we need a finance minister who is able to not only show. دیکھیں اب حفیظ شیخ صاحب بھی تھے, وہ بھی اکانومسٹ تھے, وہ بھی انہوں نے بھی جو چیز کی تھی. میں آپ سے اب نیکسٹ سوال میرا یہ ہے کہ کیا چیز جو پچھلے ہمارے 4-5, ان کو تو میں ریوالونگ فائنانس منسٹرز کہتی ہوں, حفیظ شیخ صاحب 2-3 دفعہ آ گئے ہیں, شوکت ترین صاحب 2 دفعہ آ چکے ہیں, شمشاد اختر کیئر ٹیکر دوسری دفعہ آ گئی ہیں, اور ڈار صاحب تو ماشاء اللہ 4 دفعہ آئے ہیں. تو میرے آپ سے یہ ہے کہ ان ریوالونگ فائنانس منسٹرز میں obviously they in terms of doing damage, each did quite a bit of damage, more than the previous one. But آپ کے خیال میں ان میں سے can the economy sort of withstand another term for any of these 4 people? دیکھیے, اس وقت جو ذہن میں رکھنا ہے کہ probability کے لحاظ سے جی اس کے کچھ امکانات ضرور ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جائے گا, اس لیے کہ چانسز کچھ بہتر ہیں. پاکستان مسلم لیگ کے نواز ان کی زیادہ ہے. جی صحیح ہے. جی, تو اس لیے اس وقت یہی سوچنا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو کیا will he have learned from experience, especially the last time when he was 1 سال پہلے. تو اب دیکھیے اس وقت حالات اس حد تک خراب ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ آنے والا سال 2024 ہوگا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی مشکل سال ہوگا. صحیح ہے. اور اس سال ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے
अपनी जो डेट लायबिलिटीज हैं उनको किसी ना किसी तरीके से संभालना ही पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली फिर से शायद हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा 3 साल वाला लंबा प्रोग्राम और इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये नहीं कि आप अग्रीमेंट करके फिर अलग हो जाएं और कुछ और करना शुरू कर दें। ओके वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो आपने कहा है वो ये है डॉक्टर साहब कि आपको पता है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल व्हिच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर सिविलियन एंड मिलिट्री मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं उसमें सेक्टर एक्सपर्ट्स को भी किया हुआ है सीम्स मोर लाइक अ टास्क फोर्स दैट वाज सेट अप बाय इमरान खान ड्यूरिंग इमरान खान्स अर्ली मंथ्स ये जो SIFC है वो इंक्रीजिंगली डिसीजंस ले रही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि डार साहब हैड कंप्लीट जैसे कहते हैं ना छूट थी उनकी कि जो मर्ज़ी चाहें वो पॉलिसीज़ कर रहे थे टिल सच अ टाइम एज इन जून when शहबाज शरीफ took over the decisions really and then went and did that। उस वक्त जो परसेप्शन मार्केट में थी और जो इस्लामाबाद के हलकों में थी वो ये थी कि इनको डायरेक्शंस मिली हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि आप इसको करें एंड इट वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज देन वी गॉट द SPA। अब SIFC जो है वो इंक्रीजिंगली डिसीजंस ले रही है। दो सवाल इसमें हैं, क्या आपका ख़्याल में शमशाद अख्तर की जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस है या पुअर परफॉर्मेंस है या जो भी आप कह लें कि विद अ B- वी नीड समबडी विद एन A+ एट लीस्ट, तो ये जो B- आपने इनकी परफॉर्मेंस रखी है, क्या दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट शी इज़ नॉट अ मेजर डिसीजन मेकर, दैट शी इज़ ओनली इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव्स, और इज़ इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अगर डार साहब आ भी जाते हैं तो उनको कंटेन किया जाएगा इस दफ़ा? देखिए, बहुत अहम सवाल हैं दोनों आपके। मैं सबसे पहले ये कहूँगा जी कि कुछ अंदाज़ा ये है मार्केट में या कम से कम इस्लामाबाद में जिन लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ, उनसे पास वक़्त बातचीत होती है, जी जी उनका अंदाज़ा ये है कि शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं, उनको मार्जिनलाइज़ किया हुआ है। She is not fundamental to financial decision making और ये डिसीशंस अब जो है एक नए अंदाज में कलेक्टिव बेसिस पे हो रहे हैं। दूसरा, ये भी बात आपकी बिल्कुल मुनासिब है कि अब इस मर्तबा अगरचे इसाक डार साहब फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, अगर मुस्लिम लीग जीतती है इलेक्शंस, तो इस मर्तबा उनके पास ये टोटल कंट्रोल अथॉरिटी के इम्कानात बहुत कम है। बस वो रेगुलेटरी ऑर्डर्स ही इशू करते रहेंगे, उसको बढ़ा दो टैक्स को, उसको कम कर दो, इनको ज़रा थोड़े से पैसे दे दो, इंसेंटिवाइज कर दो अपने इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स को। जी, may not be with him to the extent that he has had in the past. Right. So you think that if he comes, he will be limited in his interactions or in his the damage that he's willing to do or has done, not willing to do it. With all due respect, this what the country cannot afford. Cannot afford this. We'll take a short break here. We'll come back. Please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। डॉक्टर साहब जो शमशाद अख्तर हैं, जो प्रूफ जो क्लेम करती हैं कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर, एक्चुअली दे शी सपोर्टेड बाय द गवर्नर स्टेट बैंक इन दिस टू, तो ये आपको पता है कि पहली दफ़ा इन्होंने क्वार्टरली GDP को कैलकुलेट किया था, वो इन्होंने 2.13% किया है ग्रोथ। एंड एज यू नो कि बाहर के जो मुल्क हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशली द वेस्ट, US होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, दे डू दिस क्वार्टरली growth rates, but I was looking at the charts and it varies. So if it's 2.13 one quarter, it can really plummet down to the negative in the next quarter. So it is not something that shows a trend for the rest of the year, but she is citing this as something that is better. और ये obviously इसकी जो एक वजूहात ये भी हो सकती है कि लो बेस था, पिछले साल तो नेगेटिव था, बट अगर आप देखें तो ये जो 2.13 है, this is purely I think more or less based on फार्म आउटपुट जो कि बढ़ गई है, और वो कहते हैं कि एक साल अगर फ्लड्स हों तो अगले साल बम्पर क्रॉप होती है। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बात दरअसल ये है
کہ جو کوارٹرلی ایسٹیمیٹس آئے اور ماشاءاللہ میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا. Dr. Saab, this was part of the apparently it had been going on for a while, so this was not something they thought up on themselves. بات یہ ہے کہ یہ ہوا ہے اور آپ کو ہے تو پتا ہے کہ ہندوستان میں یہ ڈیٹا جو ہے یہ پچھلے 30 سال سے کوارٹرلی بیسس پر ہوتا رہا ہے انڈیا میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسٹیمیٹس جو میں نے دیکھے ہیں with all due respects ان جو ایک بات جو بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ جو سب سے بڑا کوارٹر ہے پاکستان میں وہ تیسرا کوارٹر ہے اور سب سے چھوٹا کوارٹر جو ہے وہ پہلا کوارٹر ہے. اب جو فگر انہوں نے پچھلے سال کے دیے ہیں پورے سال کے, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان دو کوارٹرز میں جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. 2%. تو سیزنالٹی کہاں ہے پاکستان میں زرعی شعبے ہونے کے باوجود؟ and a big improvement. I mean target سے زیادہ ہو رہی ہیں یہ کراپس آپ کی, اس کے باوجود بات یہ ہے کہ کوارٹرلی ایسٹیمیٹس آر ہائیلی ڈاؤٹ فل. جو میتھڈالوجی اڈاپٹ کی ہے کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیزنالٹی نہ ہونے کے برابر ہے. صحیح, ویری گڈ پوائنٹ. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ اس کوارٹر جو پہلا کوارٹر ہے 2023-24 کا, اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ریکوری جو ہوئی ہے کاٹن کی اور رائس کی خاص طور پہ, اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوا ہے زرعی شعبے میں. صحیح. مگر آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ میرے ایسٹیمیٹس کے لحاظ سے پہلے 4 مہینے میں صنعتی شعبہ منفی ہو چکا ہے. That's right. اب یہ جی آپ کی جو ہے نا جو یہ اکنامک اپڈیٹ جو منتھلی یہ کرتے ہیں اس میں منفی 0.44% لگایا ہے جولائی ٹو اکتوبر. نومبر کے ابھی انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا. منفی ہے, غلط بتایا. اور ساتھ ساتھ کچھ اور سیکٹرز بھی منفی ہیں اور اس کی وجہ سے پچھلے سال ڈاکٹر صاحب پچھلے سال اس ٹائم میں -1.6 تھا, تو آئی سپوز دیٹ جسٹیفائز یور ریٹنگ ہر ایز B- ڈاکٹر صاحب ایسی بیکاز پچھلے سال. بات یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح انہوں نے 2 ایکسچینج ریٹس کو مینٹین کیا اور ان میں فرق ایک وقت 30 روپے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا فی ڈالر, اس کے نتیجے میں جس طرح آپ نے کہا ہے دیکھیے ریمیٹنسز بے تحاشا نقصان ہوا. ریزروز ہمارے جون تک اینڈ تک 4.5 ارب ڈالر تک گر چکے تھے. ایک مہینے امپورٹ مشکل سے. So this is a very dangerous policy and it led to a diversion. But you do realize ڈاکٹر صاحب that نواز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ یہی کلیم کرتے ہیں کہ جب میں تھا تو ڈالر جو تھا وہ بڑا چیپ تھا, وہ اتنے ریٹ کا تھا, بہت سستا تھا compared to now. And I think he doesn't maybe he pressurizes to be fair Dar Saab to do this kind of a stupid economic policies. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب یہ بہت کلیم کرتی ہیں شمشاد اختر ایز اے انڈیکیٹر کہ یہ اتنا اچھا کر رہی ہیں, اٹ از اے اسٹاک مارکیٹ. ناؤ اسٹاک مارکیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ دا کامن مین گوز اینڈ انویسٹس ان, رائٹ؟ دیر آر فیو پلیئرز ان آور اسٹاک مارکیٹ who can just do whatever who can help with the feel good factor for the incumbent finance minister, and they've done that. جو بھی فائنانس منسٹر ہوتا تھا اس کے وہ بڑھا دیتے تھے, جب یہ ٹیکس لگانے کی دھمکی دیتے تھے وہ کم کر دیتے تھے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عام ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ. صحیح. یہ ایلیٹ کا ہے, کھیل ہے, ایک مارکیٹ ہے چھوٹا سا, اور اس سے کوئی سارے ایلیٹ بھی نہیں کرتے اس میں. جی بالکل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اضافہ اتنا تیزی سے کیوں ہوا. اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, تو جو لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے انہوں نے سوچا کہیں لگا دیں کچھ عرصے, کیونکہ زمین پہ تو آج کل نہیں لگ رہا, بیکاز یہ نہیں لگ رہا ہے, بہت ہی رسکی ہو گیا. اور دوسری طرف آپ کے بینکنگ سیکٹر جو ہے بے تحاشا پروفٹس بنا رہا ہے, اس لیے جو ڈفرنس ہے بٹوین انٹرسٹ ریٹ آن ایڈوانسز اور انٹرسٹ ریٹ آن ڈپازٹس وہ بڑھ چکا ہے.
اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک سگنیفیکنٹ پارٹ جو ہے آپ کے اسٹاک مارکیٹ کا بینکوں کا ہے اور اسٹیٹ بینک ان کو فلی بیک کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں with all due respects. آپ اب دیکھیے پچھلے 2-3 دن کافی تیزی سے گراوٹ آئی, پھر ایک دن بڑا. frankly it's not even worth spending much. اچھا دوسری چیز ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو اپ ڈیٹ ہے دسمبر کی جو انہوں نے ریلیز کی ہے اس میں یہ کہتی ہیں آئی اسیوم دیٹ اٹ وینٹ پاسٹ دا فائنانس منسٹر, وہ کہتی ہیں کہ there are signs of potential recovery in the industrial sector reflected by positive trends in high frequency indicators. What does she mean by high frequency indicators? Because LSM is declining, as we just said. Yes, absolutely. And so what high frequency indicators are they? Is this statement sort of pointing towards? دیکھیے بات یہ ہے کہ with all due respects again to the Pakistan Bureau of Statistics, انہوں نے جو گراوٹ ہے وہ انڈر اسٹیٹ کیا ہے. اور میں نے اپنے ریسنٹ آرٹیکل بزنس ریکارڈر میں یہ بات واضح کر دی. یہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہے, وہ شروع ہو گیا. Now, the last thing that I want to talk to you about is this December update also talks about a favorable external environment. اب آپ دیکھیں جی کہ ریٹنگ ایجنسیز نے تو آپ کی ریٹنگ چینج نہیں کی ہے کیونکہ آپ ان اسپائٹ آف دا اسٹاف لیول ایگریمنٹ, وہ جو پہلے ریویو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ اچیو کر لیا ہے, وہ ریٹنگ تو نہیں بڑھی. تو آپ جو 6.1 بلین بجٹ کر کے گئے ہوئے ہیں ڈار صاحب فرام کمرشل بینکس ابراڈ ایز ویل ایز فرام سکوک اینڈ وہ کیا نام ہے اس کا یورو بانڈس, وہ تو نہیں کوئی ریئلائز کیا. خود شمشاد اختر نے کہا کہ نہیں آ رہا. تو یہ فیوریبل ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے سر؟ بہت ہی انفیوریبل ایکسٹرنل انوائرمنٹ, اور میں بڑے سخت انداز میں اس لیے کہوں گا. Do they think ڈاکٹر صاحب کہ ان کے جو ریڈرز ہیں ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ نیگیٹو میں جا رہی ہے کہ یہ اس قسم کی کامنٹ بھی؟ میں نے آپ سے یہ کہا ہے جو مجھے ہم سب کو اتنی پریشانی ہے اس بات کی جی کہ بانڈز تو چھوڑیے, کمرشل بینکس تو چھوڑیے, اب ڈیولپمنٹ بینکس نے بھی پیسہ پاکستان میں بھیجنا روک دیا ہے, اور ورلڈ بینک نے ایک مہم چلائی گئی پاکستان کی کرٹیسزم کی. جی ہمیں سال بھر میں $5.5 ارب چاہیے یہ 4 ڈیولپمنٹ بینکوں سے, اور پہلے 5 مہینے میں صرف $500 ملین آئے ہیں, اور پچھلے سال اسی 5 مہینے میں کوئی $2.5 ارب آئے تھے. تو اب آپ کی that again justifies her getting a B- in tar صاحب سے. I'm sorry but دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب I can't understand why the stakeholders have people like that. Either they have no backbone. I mean حفیظ شیخ صاحب جو تھے وہ نہیں اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کو چیلنج کر سکتے تھے, میرا خیال میں شمشاد اختر بھی نہیں کر پا رہی ہیں. You have people like Dar who thinks کہ ان کو سب کچھ پتا ہے and he's destroyed the economy. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے اس ملک کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک اکانومی میں کافی حد تک ایلیٹ کیپچر ہو تو وہی لوگ مناسب سمجھے جاتے ہیں, وہ کیٹر ٹو دیٹ. Okay. تو اس لیے to perpetuate their own okay. Absolutely. So اب پوائنٹ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح آپ نے ذکر کیا, مجھے لگتا ہے کہ شیئرنگ ہوگی پاور سٹرکچر میں. اور وہ تو ڈیفینیٹ ہے, اور پتہ نہیں کتنی پاور شیئرنگ ہوگی. پاور کنٹرول میرا خیال میں اٹ ول شفٹ اوے فرام دا پی ایم ہاؤس بیکاز کا جو ماڈل ہے اگر وہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے بعد میں بھی اور ایکسپینڈ ہو جاتا ہے تو بالکل آپ جو کہہ رہی ہیں کہ we will move to a different system of economic governance, اور اس کے نتیجے میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا حالات بہتر ہوں گے یا there will be a deadlock and there will be tension, so on so forth. So اس وقت ہم سب بہت پریشان ہیں کہ آنے والا سال 2024 کس طرح کا ہوگا. مجھے تو اس بات کا بہت فکر ہے کہ خدا نہ خواستہ حالات اور خراب ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. وی ہیو ٹو اینڈ ہیئر, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم کمپلیٹلی. خواتین حضرات, ایک چیز جو ہے وہ بڑی ڈیفینیٹ ہے کہ جو بھی آتا ہے فائنانس منسٹر, جتنی تھوڑی دیر کے لیے بھی آتا ہے, وہ دے پریزنٹ اے پکچر وچ از مچ روزیئر دین دا ریالٹی. اور یہ اگر کیئر ٹیکرز یہ کر رہے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے, کیونکہ اف دے پریزنٹ اے مور ریئلسٹک پکچر, اور اگر ان
کے پاس جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ شی از مارجنلائزڈ دین شی ہیز دی آپشن ٹو لیو دی آفس. یہ ہمارے کسی فائنانس منسٹر نے نہیں کیا بلکہ دھکے مار کے جب نکالے جاتے ہیں تو پھر ہی جاتے ہیں. دس از واٹ وی نیڈ somebody competent, we need somebody who has the backbone to resist pressure, and in case the pressure is not cannot be resisted, then they should just quietly leave میرے خیال میں, because they will then be making a point that the general public would pick up. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.